السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے کہ جو یہ جنگ ہے اس کے اثر پاکستان پہ ضرور آئے گا۔ اب پاکستان پہ اس کے اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے، ابھی سٹارٹ ہے، آگے کیا ہونا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو ہمارے پاس خبریں ہیں اور جو ہمارے پاس تجزیہ ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو، اس کا بھی ہم نے تخمینہ لگوایا ہے کہ وہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک منٹ رکوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ کافی ساری اپڈیٹس آپ مس کر رہے ہوتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، ساتھ ہی آپ کو اپڈیٹس ڈیلی بیسس پہ ساتھ ساتھ ملا کرے گی۔ امریکہ بھارت سے کس طرح مدد مانگ رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ہم خبریں کافی زیادہ ہیں، فوراً سے ڈیٹیل کی طرف میں آؤں گا۔ سب سے پہلے جو ایک پاکستان پہ اثر پڑنا تھا وہ ہم نے شروع میں بتایا تھا، جب یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جنگ اگلے 2 سے 3 دنوں میں شروع ہوگی۔ 2-3 دنوں میں جنگ شروع ہوئی، اس میں ہمارے کچھ سورسز تھے، کچھ ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی تھی، اس کے بعد ہم نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ یہ جنگ شروع ہونے والی ہے۔ لیکن پھر ایران نے دھوکہ کھایا امریکہ سے، امریکہ نے کہا کہ آئیں مذاکرات کریں، ایران چلا گیا مذاکرات کرنے، لیکن پھر امریکہ نے اٹیک کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے ہم نے اسی دن کہا تھا کہ پاکستان ہمسایہ ملک ہے، پاکستان پہ ضرور اثر آئے گا، لیکن ہمارے حکمران انہوں نے صرف ٹوٹی کرنی تھی امریکہ کی، اسرائیل کی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور جنگ شروع ہونے دی، چلنے دی جنگ کو۔ اگر یہ ملک شروع سے ہی انوالومنٹ کرتے تو یہ جنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے، اس جنگ کا اثر پڑنا ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں لازمی طور پہ امریکہ اور اسرائیل تو ڈائریکٹ نہ ہو تو امریکہ نے لازمی کانٹیکٹ میں رکھا ہوگا پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کی، نہیں روکا، بلکہ یہ تو ان کا نام لینے تک ڈر رہے ہیں، نام لینے سے ڈر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں اٹیک کیا ہے، آیت اللہ خمینی کو شہید کیا ہے۔ اب اثر کیا پڑا ہے؟ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کا بم گرا دیا گیا ہے، اور کتنا بم گرایا گیا ہے؟ 55 روپے پر لیٹر پیٹرول اور 55 روپے ہی ڈیزل بڑھا دی ہے۔ ابھی جنگ شروع ہوئے کو آج 7واں دن ہے، ایک ہفتے کے اندر انہوں نے 60 روپے بڑھا دیے۔ 5 روپے جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی اسی دن انہوں نے بڑھا دیا تھا موقع دیکھتے ہی، اور آج 55 روپے انہوں نے پھر بڑھا دیے۔ یہ ان کی پالیسی ہے۔ اس کے بعد جو امریکہ ہے اس نے بھارت سے کیا مدد مانگی، ابھی یہاں پہ دیکھیں۔ امریکہ نے بھارت کو کہا ہے کہ آپ روس سے آئل لے لیں۔ اچھا کیوں لے لیں بھائی؟ پاکستان کو تو آپ نے اسی وجہ سے روکا تھا، جو عمران خان کی حکومت گرائی تھی کہ وہ روس سے سستا تیل لینے گیا تھا، آپ نے اس کی حکومت گرا دی۔ جہاں پہ ان کو مفاد چاہیے تھا وہاں پہ حکومت گرا دیتے ہیں۔ یہاں پہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے تیل لے لیں۔ کیوں لے لیں جی؟ وہاں سے جب انڈیا تیل لے گا، سستا تیل لے گا روس سے، انڈیا کی صنعت چلے گی، اور وہاں سے جو فائدہ ہوگا وہ کچھ نہ کچھ برڈن کم ہوگا، کیونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے۔ انڈیا کی جو آبادی ہے بہت زیادہ آبادی ہے، 150 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے انڈیا کی، تو اس لیے ان پہ امپیکٹ پڑنا تھا۔ انڈیا پھر پریشر ڈالتا، انہوں نے انڈیا کو اجازت دے دی کہ آپ جائیں روس سے اپنا تیل لے لیں۔ اور پاکستان کا کیا ہوا ہے؟ 55 روپے آج کے دن اور 5 روپے پہلے دن، 60 سے 70 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھا دیے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ لوگ بڑھانے لگے ہیں، حکومت جھوٹ بول رہی تھی کہ ہم نہیں بڑھا رہے، ہم نہیں بڑھا رہے۔ اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں، ابھی ہم انٹرنیشنلی آتے ہیں باتوں پہ، خبروں پہ، کہ انہوں نے جو وزیر توانائی ہے امریکہ کا کرس رائٹ، اس نے کہا ہے کہ آپ ہم نے بھارت سے یہ مدد مانگی ہے کہ آپ جائیں وہاں سے اپنا ڈیزل پیٹرول لے لیں۔ دوسری سائڈ پہ جو ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں دعویٰ ہے کہ جو روس ہے وہ ایران کو مدد کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح مدد کر رہے ہیں روس؟ کہ جو بھی بیسز ہیں امریکہ کی مڈل ایسٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پراپر لوکیشن جو ہے وہ رشیا دے رہا ہے ایران کو، اور ایران وہاں پہ جا کے مکمل پراپر اٹیک کرتا ہے، جس وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ روس سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کا جو دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے
3 سینئر اہلکاروں سے بات کرنے کے بعد یہ والی بات کی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ روس سپورٹ کر رہا ہے۔ روس نے بھی بیان دیا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو باز رکھے ورلڈ وار 3 کی طرف جانے سے، کیونکہ اب روس کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ دن دیکھیں گے، اگر امریکہ باز نہ آیا تو ہم ڈائریکٹلی طور پہ اس جنگ میں آ جائیں گے۔ اگر روس ڈائریکٹلی طور پہ اس جنگ میں آ جاتے ہیں تو اس کا نقصان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کتنا ایفیکٹ ہوگا اس کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر 60 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 60 روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بڑھایا گیا ہے۔ اگر یہ جنگ صرف 8 سے 10 دن اور رہی نا تو ہمارے پاس جو پیٹرول ڈیزل ہے یہ 500 کراس کر جائے گا۔ اور آج وزیر اعظم صاحب نے بولا ہے کہ آپ ان کی قیمتیں ویکلی بیسس پہ اس کو چیک کریں۔ اگر ویکلی بیسس پہ ان کی بڑھانی ہے تو بڑھائیں، کیونکہ بڑھانا ہی ہے، کام تو انہوں نے کرنا کوئی نہیں۔ ان کی اپنی عیاشیاں کم نہیں ہوتی، ان کے اپنے اللہ تللے کم نہیں ہوتے، غریبوں پہ انہوں نے بم مارنے۔ مارکو روبیو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو خبر دی تھی کہ جو عرب ممالک ہیں نا انہوں نے اب پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ ہم اس جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں، ہماری بیسز نہ استعمال کی جائیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو بھی کانٹریکٹ ہیں نا امریکہ کے ساتھ ہم اس کو رینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو چلنا ہے یا ختم کرنا ہے، کیونکہ امریکہ ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا، ہمارے ملک کے اوپر جنگ مسلط کر دی ہے، ایران ہمارے ملک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، وہاں پہ عوام میں خوف ہے، اور امریکہ کیا کر رہا ہے وہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہاں پہ جو ایک روس کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے، روسی سیکورٹی کونسل کے دمتری میدووف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کی مدد کے لیے ہمیشہ امریکہ رہے گا۔ امریکہ صرف ایک ملک کی یا ایک شہر کی مدد کرے گا، وہ ہے تل ابیب یا اسرائیل۔ اس کے علاوہ اگر وہ جو بیسز دی ہوئی تھی یہ بیسز ان کے لیے خطرہ ہیں، یہ ان کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اب اگر محفوظ ہوتی تو امریکہ آ کے یہاں پہ ان کو سیف کرتا، وہ یہاں سے چھوڑ کے نہ بھاگتا عرب ممالک کو کہ آپ جی یہاں پہ اپنے آپ پہ رہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں۔ یہ حالت کر دی ہے۔ امریکہ کبھی بھی اپنے مفاد کے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اسے کیا مفاد چاہیے ہوتا ہے؟ یہاں سے جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ان کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب ان کو کیا ملے؟ ان کی وہ حفاظت کے لیے بھی نہیں پہنچے۔ کچھ اگر سیف کیا ہے سعودیہ کو تو وہ پاکستان کا جو ایک معاہدہ تھا اس کی وجہ سے سعودی عرب کچھ سیف ہوئے، یہ تو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ عرب ممالک کو سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ امریکہ تو چلا گیا یہاں سے آرام سے، وہ اسرائیل کو سیف کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچ گیا تل ابیب۔ یہاں پہ ان کو سوچنا چاہیے اور یہ اپنے کانٹریکٹ ریڈیو کریں، ان پہ سوچیں، یہ بیسز یہاں پہ ختم کریں۔ یہاں پہ بیسز نقصان دہ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں۔ جب پاکستان میں بیسز تھی نا امریکہ کی تو پاکستان کے لیے کیا نقصان تھا؟ اٹیکس ہو رہے تھے، دہشت گردی کے اٹیک ہو رہے تھے۔ اب ان کے اوپر بھی یہی کام ہونا ہے، تو اس لیے ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سوچنا چاہیے۔ دوسری خبر پہ آتے ہیں کہ جو ایرانی صدر ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ اب نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے اور ہم اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو ممالک ہمیں کر رہے ہیں اس معاملات کو حل کرنے کے لیے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ان کا محاسبہ کریں جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں کہ انہوں نے مذاکرات کے عمل کو کیوں ختم کیا ہے، آیت اللہ خمینی کو کیوں شہید کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا محاسبہ کیا جائے، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ تو ادھر سے ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ہے ایران یہ غیر مشروط معافی مانگے ہم سے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ایران کو دوبارہ ہم ایک اچھا مضبوط ملک بنائیں گے۔ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ٹرمپ صاحب؟ آپ کا کیا لینا دینا ایران کو مضبوط بنانے کا؟ آپ نے پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی ایران کے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مضبوط بناؤں گا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو نیا سپریم لیڈر انتخاب کرنا ہے اس میں رکھیں، کبھی آپ کہتے ہیں ایران کو میں مضبوط بناؤں گا، کبھی آپ وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ایران کے ساتھ آپ کو مذاکرات برابری پہ کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ بہت مضبوط قوم نکلی ہے۔ اتنا نہیں سوچا تھا کسی نے بھی کہ وہ سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے گی، اور اتنا مضبوط ایک ہفتہ ہو گیا، 7 دن ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے۔ تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مسلمانوں میں جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، جو ایران کے ہیں صدر، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے جو نیا ایک میزائل لانچ کیا ہے اس کا نام ہے خرم شہر 4۔
یہ اب ہم نیا میزائل لانچ کرنے جا رہے ہیں، نیا میزائل جو مشرق وسطیٰ خلیجی ممالک جہاں جہاں پہ ہمیں نقصان ہوگا ہم ان ملکوں پہ اٹیک کریں گے، اور اگر کسی نے ہمارے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف مضبوط طاقت سے جائیں گے اس کے پیچھے اور اپنا مقابلہ کریں گے۔ ایک اور عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جو غدار کے طور پہ سامنے آ رہا تھا نام، اسماعیل قانی کا نام سامنے آ رہا تھا کہ وہ کافی سارے اٹیکس ہوئے ہیں جن میں وہ بچ نکلے ہیں۔ وہ اس دفعہ بھی جب اٹیک ہوا تو وہ کچھ دیر پہلے کسی ضروری کام کا کہہ کے وہاں سے نکل گئے، اور اس کے بعد اب عرب میڈیا جو یہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو انہوں نے پکڑ کے شبہ تھا کہ انہوں نے کی ہے، مخبری کی ہے یا جاسوسی کی ہے، تو اس کو پھانسی دی گئی ہے۔ ابھی تک ایران نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی، یہ صرف عرب میڈیا کی رپورٹ تھی۔ اور پاکستان پہ میں پھر آؤں گا کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، یہ جنگ نقصان کرے گی اور بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ 60 روپے اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو پاکستان کی کھپت ہے، یہ کم از کم جو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے 400 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، شکریہ، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اللہ حافظ۔